بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں آپ لوگوں کا بہت ہی بے حد شکر گزار ہوں، آپ بھائیوں کے تعاون سے الحمدللہ بہت ہی آپ نے رہنمائی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے، زندگی میں، عمر میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو محترم، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اس چینل پہ محسن اسلامک میڈیا عظیم سکالر، نوجوان قیادت الشیخ ابو عبداللہ حافظ عمر فاروق المدنی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کو نورینہ اولاد عطا فرمائے اور ان کے والدین کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، جنہوں نے ان بچوں پہ اتنی محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا اور آج ایک عظیم سکالر کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی ان کے تقریباً تمام جتنے بھی جمعے ریکارڈ ہوئے ہیں اور چینل پہ آپ لوگوں نے دیکھے، بہت ہی جامع اور بہترین موضوع پہ جو آپ سن چکے ہیں۔ اسی طرح یہ پچھلے 4 جمعے بہت ہی مختصر اور جامع تھے۔ ایک تو سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص، اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس۔ میں نے بہتر سمجھا اور مجھے بہت ہی اعلیٰ اور اچھا لگا کہ ہمارے ایمان کی بہت زیادہ کمی ہے، ہمارے اندر اتنی کمی ہے ایمان کی کہ ہمیں سوچنا چاہیے اس پہ۔ الحمدللہ یہ جو 2 جمعے آپ سن چکے ہیں، ایک تو یہ ابھی جو آپ سنیں گے اور ایک اس سے پہلے، یہ ابھی پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 پچھلا جمعہ گزر چکا ہے، اس میں بھی کافی حد تک آپ سن چکے ہوں گے اور سمجھ چکے ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ یہ بھی آپ جمعہ سنیں گے تو اس میں تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی جامع الفاظ کے ساتھ حافظ صاحب نے سمجھایا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ گھر میں ہی یہ بچوں کے لیے، بچوں کا دم، خود کا وظیفہ اور جتنے بھی جنات سے، جادو سے، شک و شبہات ہیں ہمیں، وہ ہمارے کلیئر ہو جائیں گے۔ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ان فراڈیہ اور دھوکے باز اور یہ جو جعلی ملا اور پیر بنے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کا انشاءاللہ یہ 2 جمعے سبب بنیں گے اور آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ کمی اس وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو 2 صورتیں اللہ نے عنایت فرمائی ہیں اور بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، تو میں زیادہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لیے، حافظ صاحب کے لیے ہر وقت
جب بھی آپ نماز پڑھیں یا اپنے لیے دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد کریں۔ اگر آپ کو اپنے پسندیدہ خطبات چاہیے ہوں کہ اس موضوع پہ ہمیں جو ہے نا وہ خطبہ سننا چاہتے ہیں، جمعہ سننا چاہتے ہیں، تو وہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ یا فون پہ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی میسیج بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ کمنٹ کر دیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی وہ خواہش بھی پوری کی جائے۔ تو آئیے یہ جمعہ آپ تفصیل کے ساتھ سنیں، اور اس سے پہلے کا جو جمعہ ہے وہ خود بھی سنیں اور اپنے رشتہ دار اور عزیزوں تک بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ اس جو کمی سے ہم محروم ہیں وہ ہماری دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو دو صورتیں ہیں، جس طرح حافظ صاحب نے طریقہ بھی بتا دیا اور ان کو پڑھنے کے لیے کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور ان کے فوائد مسائل تمام آپ سنیں گے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو معمول بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شر سے محفوظ فرمائے اور اس کی عمر استقامت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہیں. درود و سلام امام الاولین والآخرین، سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، رسول ثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے حضرات بھی وقار سورہ فلق اور ناس، ان دو صورتوں کی عظمت کے بارے میں پچھلے خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنائے تھے، اور ان کو کس کس وقت میں پڑھنا چاہیے. آج ان صورتوں کی تفسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کا بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس کے معنی مفہوم سے بھی واقفیت ہو اور پوری بصیرت کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی ان تمام دنیا کی شر اور فساد والی چیزوں سے پناہ میں آ جائیں. ان دو صورتوں میں بنیادی طور پہ 3 نقطوں کا بیان ہے. نمبر 1 استعاذہ، نمبر 2 مستعاذ بہ، نمبر 3 مستعاذ منہ. استعاذہ کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے جس کا معنی ہے پناہ طلب کرنا. استعاذہ کا معنی ہے پناہ مانگنا، اور یہ عمل اگر کسی ایسی چیز سے پناہ مانگی جائے، کوئی ایسی پناہ مانگنی پڑے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تو یہ عبادت ہے. غیر اللہ سے ایسی پناہ مانگنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. نمبر 2 مستعاذ بہ، کس کے ساتھ پناہ مانگی جائے گی، کس ذات سے پناہ مانگی جائے گی، اور وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں اپنے آپ کو داخل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے بڑی پناہ گاہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، آخرت میں بھی اور کوئی نہیں ہے. نمبر 3 مستعاذ منہ، کس چیز سے، کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. شیطانوں سے، جنات کے شر سے، رات کی تاریکی کے شر سے، گروں میں پھونکے لگانے والے جادوگر ان کے شر سے، حاسدین کے حسد کے شر سے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان اور وسوسہ ڈالنے والے انسانوں کے شر سے بار بار حملہ آور ہونے والے. تو یہ جتنی بھی چیزیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے وہ مستعاذ منہ میں ہے، کہ یا اللہ ہم ان چیزوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اور یہ دونوں صورتیں اس قدر جامع ہیں کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے انسانوں اور جنات کے شر سے پناہ مانگتے تھے اور اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے مختلف الفاظ میں.
جب یہ 2 صورتیں اتری تو آپ نے باقی سارے الفاظ دعاؤں کے ختم کر دیے، صرف انہی 2 صورتوں کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ کوئی پناہ مانگنے والا ان 2 صورتوں سے بہتر اور کسی طریقے سے پناہ نہیں مانگ سکتا، اور ان 2 صورتوں کے اندر دنیا و ما فیہا میں جتنی قسم کی بھی شرارتیں ہیں، شر ہیں، فساد ہیں، ان سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لی گئی۔ آئیے اس کے معنی مفہوم کی طرف۔ قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر کہہ دیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلانا اور آپ کا اس پہ عمل کرنا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے اتنے اعزاز سے نوازا ہے اور میں سب کے لیے مقتدا، پیشوا، رہنما، امام بن کے آیا ہوں، لیکن جب مجھے بھی پناہ مانگنی پڑتی ہے میں اللہ سے ہی مانگتا ہوں۔ جاہلیت میں کیا تھا، لوگ اگر کسی سنسان جگہ سے گزرتے، کسی جنگل سے گزرتے، تو وہاں رات کے وقت ان الفاظ سے پناہ مانگتے کہ میں اس وادی کے جن کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، یہاں کے جنات کی شر سے۔ یعنی وہ سمجھتا کہ یہاں جنات آباد ہیں اور ان جنات کا جو سردار ہے، اگر میں اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دوں گا تو مجھے یہ سارے جنات کی شر سے وہ محفوظ رکھے گا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورۃ الجن کے اندر وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انسان جنات سے زیادہ طاقتور ہے، انسان جنات سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن یہ جب جنات سے پناہ مانگنے لگا تو جنات اور زیادہ چوڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہم سے پناہ مانگتا ہے، ہم تو پھر کو بڑی پہنچی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں فزادوہم رہقا، انسانوں کے اس گناہ کی وجہ سے جنات سرکشی میں اور زیادہ تیز ہو گئے، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ بڑا سمجھنے لگے، اور اس سے ہی شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم پناہ اللہ کی مانگیں، جس کے اختیار میں سارے انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ جس کی شر سے وہ ہمیں بچانا چاہے گا بچا لے گا، جس کی شر سے وہ نہیں بچائے گا کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی۔ قل اعوذ برب الفلق، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے، آپ کہیے کہ میں بھی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، فلک کے 2 معنی ہیں، مخلوق کے رب کے ساتھ، میں پناہ مانگتا ہوں مخلوق کے رب کے ساتھ۔ عام تفاسیر میں اس کا معنی صبح کیا جاتا ہے کہ صبح کے رب کے ساتھ۔ فلک کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس کا معنی ہے الفلق صبح، کہ رات اس کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی صبح نمودار ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فلق۔ جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے فالق الاصباح، کہ اللہ تعالیٰ صبح کو رات کے اندھیرے سے چیر کے نکالنے والا ہے۔ تو ایک معنی اس کا کیا ہو گیا صبح، اور دوسرا اس کا معنی جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جو کہ مفسر قرآن الحبر ترجمان القرآن کے نام سے معروف ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ فلک کا معنی ہے پھٹنا۔ کوئی بھی چیز دنیا میں جو پھٹ کے باہر آتی ہے، جیسے پہاڑوں سے چشمے، انڈے سے بچے، رحم مادر سے انسان،
اور دوسری مخلوقات جو اپنے ماں کے رحم سے پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح زمین کے پیٹ سے پھٹ کے نکلنے والے نباتات، پودے، درخت، ہر چیز وہ فلک کے معنی میں شامل ہے۔ اور فلک بمعنی مخلوق ہے، اس کا مطلب ہے مخلوق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الخلق، برب الفلق، اس تمام مخلوق کے رب کے ساتھ۔ کس چیز کی پناہ مانگتا ہوں؟ یعنی جتنی مخلوقات ہے ساری اللہ کی ہے نا، کوئی اور تو ان کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور تو اس کائنات میں حصہ ڈالنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ زمین و آسمان کو، نباتات، شجرات کو، دوسری تیسری مخلوقات کو اور کوئی پیدا کرنے والا تو نہیں ہے، تو پھر رب مخلوق کا کون ہے؟ ایک اللہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ اگلی آیت بھی یہ واضح کرتی ہے کہ پچھلی آیت میں مخلوق معنی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم مخلوق کے رب کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے۔ کوئی چیز اس سے باہر رہ جاتی، ہر چیز جسے اللہ نے پیدا کیا، جسے اللہ نے بنایا ہے، جس کی تکوین اللہ نے کی ہے، جس کی تخلیق اللہ نے کی ہے، ہم ہر اللہ کی تخلیق کردہ چیز کی شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز اس سے باہر رہتی نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، آسمان، زمین، فرشتے، جنات، انسان، درخت، حیوانات، حشرات الارض، درندے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ، تو مخلوق کا رب ہے، تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں من شر ما خلق، تیری ساری مخلوق کی شر سے، جس کی بھی کوئی شر ہے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، جس کی شر نہیں ہے خیر ہی خیر ہے، الحمدللہ۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں من شر غاسق، اندھیرا کرنے والی، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، اندھیرا کرنے والی کی شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات جتنی زیادہ تاریک ہو، جتنی زیادہ گہری ہو، اس کی شرور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شہروں میں عام طور پہ جہاں روشنی ہو جرائم کم ہوتے ہیں، جہاں پہ اندھیرا ہو جرائم زیادہ ہوتے ہیں۔ راتوں کے وقت حشرات الارض زمین سے باہر نکل آتے ہیں، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اندھیرے میں جراثیم زیادہ سپیڈ سے پھیلتے ہیں، اور دن کی روشنی جب آتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں۔ رات کو درندے نکلتے ہیں، رات کو چور اور ڈاکو نکلتے ہیں، رات کو عزتیں لوٹنے والے نکلتے ہیں۔ تو رات کے اندھیرے کی بہت ساری شرور ہیں، لوگوں کے مال چھین لیے جاتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی جائیداد چھین لی جاتی ہے، ان کی گاڑیاں اور چیزیں چھین لی جاتی ہیں، زیورات چھین لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ اندھیری رات چھا جاتی ہے تو ہم تیری اس سے پناہ میں آتے ہیں، اس کی شر سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے سے جتنی بھی شرارتیں ہیں، جتنی بھی شرور ہیں، ہم تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اور غاسق چاند کو بھی کہا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، امی جان کہتی ہیں کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا اور آپ نے فرمایا ھذا ھو الغاسق، یہ غاسق ہے، یہ اندھیرا کرنے والا ہے۔ چاند یکم کو چھوٹا سا ہوتا ہے، باریک سکڑی ہوئی ٹہنی کی طرح،
اور پھر وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، پورا ہوتے ہوتے وہ ایک گول 14ویں کا چاند جسے بدر کہتے ہیں، پورا چاند ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ چاند کی رات میں بندہ بیٹھتا ہے، جتنا مرضی اندھیرا ہو، اگر وہ باہر چاندنی میں نکل آئے تو ایک دوسرے کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے، چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ پھر وہ چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ کم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے دنیا میں اندھیرا زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور چاند جیسے جیسے چھوٹا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے دنیا میں اندھیرا راتوں کو بڑھتا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے غاسق اذا وقب، جب یہ چھپ جاتا ہے تو زمین میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور بہت ساری شرور پھر پناہ جنم لیتی ہیں۔ تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ النفاثاتی، جو پھونکے مارنے والی ہیں، فی العقدی، گروں کے اندر۔ عقد یہ عقدہ کی جمع ہے، عقدہ کہتے ہیں ایک گرہ کو، اور عقد اس کی جمع ہے کئی گرے۔ یہ جتنے بھی شیطانی عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو 11 گرے لگاتے ہیں، دھاگا پکڑتے ہیں یا کپڑا پکڑتے ہیں اور اس کو پھر پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ کے پھر گرہ لگا کے اس کے اوپر پھونک دیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ جتنے بھی گروں کے اندر پھونکے مارنے والے جادوگر ہیں، شیطان ہیں یا انسان ہیں، جتنے بھی یہ کام کرنے والے ہیں، ہم ان کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے ہم اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ حسد کی بہت شر ہے، اور حسد بنیادی طور پہ ایک ایسی بیماری کا نام ہے جس میں انسان گویا کہ اللہ کے اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس نعمت دیکھنا اور اسے برداشت نہ کرنا کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، اس سے چھن جانی چاہیے اور مجھے ملنی چاہیے، مجھے نہ بھی ملے کوئی بات نہیں، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے نا، کہ اللہ نے اس کو دی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی، یہ اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، وہ اس کے لیے امتحان ہے یا نعمت ہے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے یا رحمت ہے، یہ اس کے اور رب کے درمیان ہے۔ اس کا بہترین حل، آپ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں، آپ کو کوئی چہرہ اچھا لگے، کوئی انسان اچھا لگے، حسد کرنے کی بجائے آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تجھے اس چیز میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کے دل میں جو ایک حسد کا عجیب سا ویو آتا ہے، عجیب سی لہریں اٹھتی ہیں، وہ فوری طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان فوری طور پہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، جو لاوا میں نے پکانے کی کوشش کی تھی وہ ابلنے سے پہلے ہی بیٹھ گیا ہے۔ اس کے لیے آپ برکت کی دعا کر دیں تاکہ وہ نعمت اس کے پاس رہے، اور آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہو کے ہو سکتا ہے آپ کو بھی وہ نعمت عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، اللہ اس کو دے سکتا ہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اور حسد اس قدر خطرناک چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے، دین کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دب الیکم داء الامم قبلکم، پہلی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر بھی آ گئی ہیں، ان میں سے حسد اور بغض ہے، حسد اور بغض ہے۔ الا وہی الحالقہ،
آپ نے فرمایا یہ بیماریاں تو موڑ کے رکھ دیتی ہیں. لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدین. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑ دیتی ہیں، یہ بیماریاں بندے کے دین کا صفایا کر دیتی ہیں. آگ لگتی ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ سستی لکڑی ہے اس کو جلا دو، یہ مہنگی لکڑی ہے اس کو بچا لو. کیوں جی؟ آگ یہ تفریق کرتی ہے. اور حسد جب انسان کی نیکیوں کو جلانے لگتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی نیکی کتنی بڑی ہے. اس کا حج بھی جل جاتا ہے، اس کا عمرہ بھی جل جاتا ہے، اس کی نمازیں بھی جل جاتی ہیں، اس کے روزے بھی جل جاتے ہیں. اور جلتے جلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحلیق الدین، اس کے پورے دین کا یہ صفایا کر دیتا ہے. تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. اللہ جب بھی حسد کرنے لگے اس کی شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. آپ کو کسی حاسد کی کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ تھی سورۃ الفلق. آگے سورۃ الناس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. پیچھے کیا تھا؟ تمام مخلوق کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں. یہاں آغاز کیا ہے ساری مخلوقات نہیں، خاص صرف انسان کی بھی بڑی بڑی شر ہے.